محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی کام کیا، کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی بھلائی کا کام کیا، اپنے تئیں سمجھا کہ بڑا اچھا کام ہے، ولیس علیہ امرنا، اور اس کے پیچھے میری تصدیق نہ ہوئی، فہو رد، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہالت ہے، وہ اللہ اور اللہ کے دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم جمعہ کے خطبہ کے اندر یہی کہتے ہیں فإن الخیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات اور سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ شر الامور محدثاتھا، وہ بہت ہی برا کام ہے جو کہ نئے کام پیدا کیے جائیں، اور یقیناً ہر نیا کام جو دین کے اندر دین سمجھ کے کیا جاتا ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر ذرا اپنا تجزیہ ہم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا آج حال کیا ہے۔ پہلی بات، ہمارے ملک کے اندر بالعموم اور پوری دنیا کے اندر بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ برے سے برا مسلمان، فاسق و فاجر مسلمان، وہ مسلمان جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، شاید وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن اللہ کے رسول سے محبت کا جذبہ اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہی جذبہ اگر ہم غور کریں، اللہ کے رسول کی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی تھا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تربیت ایسی ہوئی تھی، وہ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہتے تھے۔ صحبت کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر شخص اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی چیز، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول کا حکم ان کے لب مبارک سے نکلتا تھا، اس سے پہلے تمام صحابہ تیار ہوتے تھے کہ ہم اس کام کے اوپر، اس حکم کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے اور کتنی جلدی کرنا ہے۔ محبت آج کا مسلمان کا بھی دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ساتھ انگوٹھے چومے جاتے ہیں، ان کے اوپر فدا ہوا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت۔ لیکن اس محبت اور اس محبت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کا صحیح تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے، بغیر شرط کے مانا جائے۔ وہ محبت جھوٹی محبت ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر فدا ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حکم ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم سامنے آ جائے، اس کے لیے تعویلیں تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور چھوڑ دیجئے اللہ کے رسول سے محبت کا معاملہ تو بڑا مختلف ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، اللہ کے رسول جس چیز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ کے رسول کا حال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اذان کی آواز سنائی دیتی، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے، آواز آتے ساتھ ہمیں یوں چھوڑ کے چلے جاتے جیسے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، حالانکہ یہ بہت معیوب قسم کا لفظ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنا، اللہ کے رسول کے عاشق ہونا۔
ہم اس نماز کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے. یہ جمعے کی نمازیں دیکھ لیجئے، مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن یہی اللہ کا حکم ہے، اسی رسول کا فرمان ہے. فجر کی اور ظہر کی عصر مغرب کی نمازیں تو میں لوگ بالکل کم ہوتے ہیں. وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے عاشق کہاں چلے جاتے ہیں؟ عاشق کا سمجھ لیجئے کہ عشق ایسا لفظ ہے جو صنف نازک کے ساتھ کیا جاتا ہے. کوئی میاں، کوئی آدمی ہے، وہ اپنی بیوی سے عشق کرتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کوئی عورت کہے اپنے باپ سے کہ ابا میں تیری عاشق ہوں، یا کوئی بیٹا اپنے ماں سے کہے اماں میں تیرا عاشق ہوں؟ اس کے منہ پہ چمیٹ پڑے گی، تم کیا بدتمیزی کرتے ہو، کیسی بدتمیزی والے الفاظ سے کرتے ہو، تم مجھ سے عشق کرتے ہو؟ جو تسمیہ اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے محبت. اللہ کے رسول سے محبت کی جاتی ہے، عشق نہیں کیا جاتا. لیکن اتنا غلط عام بنا دیا گیا ہے کہ ہر بندہ وہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں. یہ کتنی بڑی توہین ہے اللہ کے رسول. اور اس کی پیچھے آپ یاد رکھ لیجئے، وہ تصوف کا وہ فلسفہ ہے جو مسلمانوں کے اندر اس طریقے سے سرایت کر چکا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بڑا ہے، وہ مردوں کی حیثیت رکھتا ہے، اور تمام اس کے ساتھ جو ہے وہ تمام اس کے ساتھ صنف نازک کا تعلق رکھتے ہیں. جب بھی کہتے ہیں، آپ دیکھیے بڑے بڑے جو صوفی بزرگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے، اللہ کی ہم بیویاں ہیں. کہتے ہیں وہ بن سور کے بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں کہ ہمارا عرس ہو رہا ہے. عرس کیا ہے؟ شادی ہے. شادی کس سے ہے؟ ان کی کتابوں میں دیکھا جائے بولے شادی ہماری اللہ کے ساتھ. یہ چیزیں بنائی، اسی سے عشق نکال کے انہوں نے اللہ کے رسول کے نام کو بدنام کر دیا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. بھائی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی ٹرمینالوجی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمائی، بے تحاشا جگہ پہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ سے بھی محبت کریں. یہ محبت کا دعویٰ کیا گیا ہے، اس کا دعویٰ قطعی طور پہ نہیں کیا گیا. نمبر 2 آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اگر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے، پیمانہ سامنے ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، حدیث دیکھ لیجئے، قرآن کی الفاظ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا. کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن میری محبت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے بڑھ کے ہے، صحابہ سے بڑھ کے ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ میری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ان اصحاب سے زیادہ ہے. نہیں زیادہ، اس صورت میں نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر طرز عمل وہ پیدا کریں گے جس کے اندر ہم اللہ کے رسول سے محبت کے اندر اپنے آپ کو ختم کر دیں، گم کر دیں. وہ جیسی ٹرمینالوجی ہے نا تصوف کی، فنا فی اللہ ہو جائیں، کہ ہم اللہ کے اندر گم ہو جائیں، اللہ کے اندر ہم فنا ہو جائیں. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ فنا فی الرسول ہو جاؤ، کہ اللہ کے رسول کی بات تمہارے سامنے آئے، تمام چیزوں کو تم چھوڑ دو، اللہ کے رسول سے محبت کے لیے ہم وقت سمجھے تیار ہو جاؤ. کوئی مصلحت تمہارے سامنے نہ آئے، کوئی دنیاوی غرض تمہارے سامنے نہ آئے، اور تم اللہ کے رسول سے محبت ایسے کرو جیسے اپنی جان سے محبت کرتے. اور یہ بات جذباتی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ عمر کہنے لگے، اللہ کے رسول میں پوری جہان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر اللہ کے رسول فرمایا، عمر تجھے یہ بتا کہ تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، آنکھیں بند کر لی، سوچنے لگے، اور پھر کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ میں کہہ سکتا ہوں میں اپنی جان سے بھی آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. وجہ کیا تھی؟ وہ ٹائم کیوں لیا اللہ کے رسول کی صحابی، عظیم صحابی نے چند دقیقے، چند لمحے کیوں لیے سوچنے کے لیے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول میں یہ دیکھ رہا تھا، دل کو ٹٹول کے دیکھ رہا تھا کہ کہیں میری بات غلط ثابت نہ ہو جائے. میں دل میں جھانک کے دیکھ رہا تھا کہ واقعی میں اللہ کے رسول سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا. یہ ہے محبت کا تقاضا. اور پھر اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی زلفوں کی تعریف کریں، ان کی خوبصورتی کی تعریف کریں، ان کی چال چلن کی تعریف کریں، ان کی زندگی کے تمام جائزوں کی تعریف کرتے چلیں. یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے. یقیناً
اللہ کے رسول ہماری تعریف کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بہترین اٹھان کے اوپر پیدا کیا, خوبصورت ترین شخص پیدا کیا, ان کے جسم کا ایک ایک حصہ انسانیت کی اعلیٰ ترین اخلاق کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. لیکن ہمارے ذمہ ان کی تعریف, ان کے چہرے کی تعریف, ان کی زلفوں کی تعریف, ان کے جسم کی تعریف, ان کی گفتار کی تعریف, یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے کہ اللہ کے رسول جو اپنے منہ سے ارشاد فرمائے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہو جاؤ. یہ ہے اصل میں مطلوب, یہ ہے اصل مطلوب و مقصود. یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت ایسی کرے کہ ان کے منہ سے الفاظ نکلیں اور ہمارے سامنے ہمارا دل آمادہ ہو جائے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور تیسری بات جو اہم بات وہ دیکھ لیجئے, اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. فرما دیجئے اللہ کے رسول کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا, تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا اور تمہارے لیے دین کو مکمل کر کے رکھ دیا. اس آیت کا مطلب کیا تھا کہ آج کے بعد, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس دین کے اندر ایک شوشہ برابر زیادتی کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں. معمولی سا ایک بہت ہی معلومی قسم کا کوئی بھی کمی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. دین مکمل ہو گیا, نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے نہ اس میں زیادتی کی گنجائش ہے. جو کچھ کہہ دیا گیا, جو کچھ بتلا دیا گیا, جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا گیا, وہ حرف آخر ہے. کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, کسی کی بات کو نہ بڑھایا جائے گا نہ کم کیا جائے گا. یعنی دین مکمل ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج دین مکمل نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے جب تک تم اللہ کے رسول کا جلوس نہ نکالو. یہ اللہ کے رسول سے محبت کا نیا طرز ہم نے دیکھا ہے. یہ طرز عمل نیا دیکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کے لیے ضروری ہے نمازیں نہ پڑھو کوئی بات نہیں, نقلی داڑیاں لگا دو کوئی بات نہیں, تم گھوڑوں گدھوں کا جلوس نکال کے اوپر ترانے پڑھو, ڈھول بجاؤ, ڈانس کرو, کوئی بات نہیں. لیکن اللہ کے رسول سے محبت ہو رہی ہے, ہماری محبت کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا یہ اظہار بتلایا گیا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں جو ان کا جلوس نکالتے. اب سوچنے کی بات یہ ہے, اگر ہماری محبت ان صحابہ کے کسی درجے میں ہماری محبت کا تقاضا ان کا برابری نہیں کی جا سکتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے صحابہ نے یہ سب کچھ کام کیے یا نہیں کیے؟ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر اور اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد عرصہ دراز تک, سالوں تک, صدیوں تک کسی شخص نے اللہ کے رسول کی محبت کا یہ طریقہ استعمال کیا جو آج کل استعمال کر نہیں. اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا عمل تھا, اپنے آپ کو درست کرنا تھا, اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے مطابق گزارنا تھا. یہ اصل تقاضا تھا اللہ کے رسول سے محبت. ہم نے نئے نئے قصے شروع کر دی. اور حقیقت یہی ہے بھائیوں کہ ہم جب زندگی میں جائزہ لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغالطوں میں ڈالا گیا. بات اگر ہم اپنی کریں تو اعتراض کیا جاتا ہے, تم اپنی بات کرتے ہو, جو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات ہے. ہم بات تمہاری کریں گے جو جلوس کے ماننے والے ہیں, جو اللہ کے رسول کا جلوس صبح شام نکالنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نکالنا ہے اور بڑھ چڑھ کے نکالنا ہے, جھنڈیاں لگانی ہے, چراغاں کرنا ہے, ڈھول ڈمکے کرنے ہیں, قوالیاں کرنی ہیں. اللہ کے رسول کو منانے کا طریقہ یہ تمہارا ہے, تمہاری کتابوں سے حوالہ دیا جائے, پھر کم از کم تم اس کے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. علامہ محمد سلمان ندوی صاحب, شبلی عثمانی اور احمد رضا خان بریلوی, تین ایسے اکابر علماء ہیں. مختلف ان کے اپنے تعلقات ہیں, مختلف ان کے لوگوں کے ماننے والے ہیں, لیکن ان تینوں کے نزدیک ان کی اپنی کتابوں میں یہ مرقوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ 9 ربیع الاول کو ہے, 12 ربیع کو پیدائش نہیں. پھر سن لیجئے, ان تینوں بزرگوں کے نزدیک, احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک, جو بریلویت کے جد امجد کہلاتے ہیں, یہ مؤسسین میں سے بریلویت کے, یاد رکھیں. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنا نسب ثابت کرو اللہ کے رسول سے, مجھے بتاؤ احمد رضا خان بریلوی سے پہلے یا آپ کے 2 سال پہلے آپ کا بریلویت کے نام سے مذہب دنیا کے اندر موجود تھا؟ نہیں تھا. یہ پیدا کیا گیا انگریزوں. ہمارے پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل حدیث ہیں وہ پیدائش ہے انگریزوں کی, کہا جاتا ہے. یہ مجھے بتاؤ انگریزوں کی پیدائش اگر ہمیں اہل حدیث پیمائش کہتے ہو, افریقہ میں جو سلفی رہتے ہیں, انصار السنہ والے رہتے ہیں, اہل حدیث رہتے ہیں, مصر میں رہتے ہیں, پوری دنیا کے اندر ہیں, وہ کیسے پیدا ہو گئے؟ یا تو انگریزوں نے پیدا کر لیا, وہاں کیسے پیدا ہو؟ جو
جزمن ایک بات سامنے آ گئی کہ بریلویت کے اندر، بریلویت کے سب سے بڑے امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے، اور یہ کیلکولیشن سے بھی ثابت ہوتا ہے. کیلنڈر آپ نکال کے دیکھ لیجئے، اب تو آسان ہو گیا سب معاملہ. ایسے کیلنڈر آ گئے کہ آپ لکھ دیجئے کہ آج سے 1000 سال پہلے یا 1000 سال پہلے فلاں دن کے اندر کیا دن تھا، کیا وہ تھا، آپ کو تمام کیلنڈر بتا دے گا کیلکولیشن کر. یہ یاد رکھ لیجئے کہ اسلام انگریزی کیلنڈر اور عربی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کے اندر فرق ہے، 10 دن کا فرق، لیکن کیلکولیشن کرنا آسان ہے، وہ کر دیتے ہیں، بالکل بتا دیں گے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول قطعی طور پہ نہیں. لیکن ایک چیز پہ سب متفق ہیں. وہ کس پہ متفق ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تو 9 ربیع الاول ہے، لیکن ان کی وفات کا دن 12 ربیع الاول، یہ سب سے ثابت ہے. ہم جو بزرگ لوگ ہیں بیٹھے ان کو معلوم ہوگا کہ سب لوگ کیا کہتے ہیں. 12 وفات کا دن آ گیا، یعنی وہ 12ویں تاریخ ربیع الاول کی ہے، یہ وفات کا دن ہے اللہ کے رسول کا زندگی، لیکن اس کو ہم نے بھلا کے اس کو ہم نے عید بنا دیا. اور عید کا معاملہ بھی صرف اتنا نہیں رہا، بلکہ اب تو یہ بھی کہہ دیا کہ عید آئے ہم نئے کپڑے نہ پہنے، ہم خوشیاں نہ منائیں، پھر عید آئے تو شکرانے کے نفل ادا نہ کریں، یہ بھی کر دیا. اب تو سنا ہے کہ شکرانے کے نفل بھی ادا کیے جاتے ہیں، اس کو عید النبی کی نماز شکرانہ کہا جاتا ہے، وہ پڑھی جا چکی جاتی ہے، اب بھی لوگ پڑھتے ہیں. حضرات کی سب چیزیں کیا ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول کا دن کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس سے سیاہ دن میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. وہ دن کیا تھا کہ مدینہ کی گلیاں سنسار تھیں، مدینہ کی گلیوں کے اندر لوگ رو رہے تھے، غم سے نڈھال تھے، لوگوں نے اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے. یہ ذات تھا یہ کہ آج اللہ کے رسول ہم سے دور ہو گئے. عام آدمیوں کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے قریب ترین لوگوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ کیا تھے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے بھاری تھے، سخت تھے. وہ ان کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے، حواس کھو بیٹھے اور ہاتھ میں تلوار لے لی اور کہنے لگے جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول تشریف لے گئے دنیا سے، وفات پا گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا. میں یقین نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے جا سکتے. پھر کہنے لگے لوگوں تمہیں معلوم نہیں، موسیٰ کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں، تمہیں قرآن میں پڑھا نہیں، اللہ کے رسول نے بتایا نہیں تمہیں کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلوا لیا تھا. 40 دن بعد موسیٰ دوبارہ اپنی قوم کے اندر آ گئے تھے. اللہ کے رسول اگر گئے بھی ہیں تو واپس آ جائیں گے. حواس کھو بیٹھے، ان کا بالکل وہ ختم ہو گیا معاملہ، برداشت سے باہر یہ بات ہو. اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں. ابوبکر صدیق کے بارے میں عظمت کی ان کی کیا اٹھانے کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پرتو تھے، جیسے سایہ ہوتا ہے نا، مشابہ تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. ہم عمر بھی ہیں، ہم پیالہ بھی ہیں، ہم نوالا بھی ہیں، دوست بھی ہیں. اور اللہ کے رسول کی تمام صفات سوائے نبوت کے اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے اندر ڈالی ہوئی. وہی حلیم الطبع ہے، محبت کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر جان چھڑکنے والے. وہ شخص ہیں جو اللہ کے رسول کو اپنے کندھوں میں بٹھا کے چلتے ہیں. وہ شخص ہیں جب غار ثور کے اندر اللہ کے رسول کو بچھو ڈنگ مارتا ہے، کیڑا ڈنگ مارتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، ابوبکر صدیق اس سوراخ کے اوپر اپنا پیر رکھ دیتے ہیں. وہ ڈنگ مارتا ہے، اللہ کے رسول کے حبیب کے چہرے کے اوپر شدت سے درد کا احساس ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو ہلاتے بھی نہیں کہیں میرا رسول جاگ نہ چاہے، ان کو آرام کرنا چاہیے. یہ وہ رسول نبی اللہ کے رسول کے حبیب دوست. شدت غم سے اللہ کے رسول کی حبیب ابوبکر صدیق کے آنکھوں میں سے آنسو نکلتا ہے، وہ آنسو اللہ کے رسول کے اوپر گرتا ہے. اللہ کے رسول جاگ جاتے. پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ نہیں بتلایا. پھر پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ بتایا کیسے مجھے کسی جانور نے ڈس دیا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی. اللہ کے رسول اپنے دہن مبارک سے اپنے لعاب نکال کے وہاں پہ جگہ لگاتے سے آرام آ جاتا. یہ وہ ہے اللہ کے رسول کے حبیب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آتے ہیں عمر سے کہتے ہیں عمر تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ حی یا قیوم ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، جاوید ہے، وہ جو محمد کی عبادت کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے. محبت کا یہ تقاضا تھا. اور ایک طرف سے ہم بھی اللہ کے رسول کی محبت کا دعوے دار ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہمیں بھی بڑی محبت، لیکن کوئی بات اللہ کے رسول کی ماننے کو تیار نہیں. ہمیشہ ہم یہاں کرتے ہیں ہماری اسٹیج سے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ تیسرے بندے کی بات نہیں کی جا سکتی.
ہم دعوت صرف اللہ کی طرف دیتے ہیں, اللہ کے رسول کی طرف دیتے ہیں, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے, چاہے وہ عبادات ہوں, معاملات ہوں, رسومات ہوں, معیشت ہو, معاشرت ہو, سیاست ہو, ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول کی پوری ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں. کسی معاملے کے اندر کوئی نقص نہیں. اور دل میں تمنا تو پیدا کرو کہ ہم نے اللہ کے رسول جیسا بننا ہے. جن کو اللہ کے رسول سے محبت ہے, وہ جن کو یہ احساس ہے کہ اللہ کے رسول ہماری زندگی کا تمام لائے عمل ہمارے لیے تربیت کا نظام دے کر گئے ہیں, وہ کسی اور طرف جھانکتے نہیں ہیں, کسی اور طرف دیکھتے نہیں ہیں, ان کو صرف اللہ کے رسول سے محبت ہے, ان کی بات ماننے کے لیے وہ ہم وقت تیار رہتے ہیں. ہاں, جن بدبختوں کا دل نہیں مانتا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے, کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو ہماری بھلائی کا کام کر سکتی ہیں, وہ بھٹکتے پھرے جہاں مرضی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہ ہے, زندگی کا ایک ایک عمل آپ ان سے لے سکتے ہیں, اور قیامت والے دن یاد رکھیے پوچھا جائے گا اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے کون ہے, اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے کون ہوگا. یہ اعلیٰ اعزاز کس کو بخشا جائے گا؟ جو اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنا ہادی نہیں سمجھتے, اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتے, اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنا مرشد نہیں سمجھتے, اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا امام اعظم نہیں سمجھتے. یہ مطلوب ہے اصل سے, خالی زبانی بات نہیں ہے. یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ اللہ رسول سے محبت کو انگوٹھے چوم لو, محبت میں داخل ہو گئے. پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے رسول سے محبت کی, محبت کے دعوے کیا تھے, تقاضے کیا تھے, اور تم نے کیا کیا. اگر تم یہ کہہ سکو کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کی اتباع کی جتنی کر سکتا تھا, میں نے آپ کی بات مانی جتنی مان سکتا تھا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میرے ذمہ وہی ہے جو میں کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے ذمہ نہیں ہے. یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے رسول جس وقت تخت پہ بیٹھے ہوں گے پہچان جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری اتباع کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث بھی سن لیجئے, آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول محشر کے میدان میں بیٹھے ہوں گے, اللہ کے رسول کے اصحاب بھی وہاں ہوں گے, امت مسلمہ ساری وہاں اکٹھی ہوگی, لوگ آئیں گے ٹولیاں ٹولیاں, اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جام پیتے اور نکلتے چلے جائیں گے. بڑا دور سے لوگ آتے ہوئے نظر آئیں گے, جن کے چہرے, جن کے اعضاء, ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے, پیشانیاں چمک رہی ہوں گی, وضو کی وجہ سے, نماز کی وجہ سے. اللہ کے رسول خوشی کا اظہار کریں گے, دیکھو میری امتی آ گئے, دور سے نظر آ رہے ہیں میری امتی. کون ہوں گے وہ لوگ؟ اللہ کے رسول کی امتی ہوں گے, مسلمان ہوں گے, ہم جیسے ہوں گے. یک اللہ کے رسول کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا, اور ان کو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں, آپ کی امتی تو ضرور ہیں, لیکن ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ دین کے اندر ایسی نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی, اور انہوں نے نئی نئی بدعات پیدا کر دی تھی. اللہ کے رسول آپ کے دین کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جائیں گے, ان کا چہرہ بدل جائے گا, وہ کہیں گے سحقا سحقا من غیر بعدی, ان کو مجھ سے دور لے جاؤ, ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. وہ بھائی کون ہوں گے؟ یہودی عیسائی نہیں ہوں گے, ہندو نہیں ہوں گے, ہم جیسے مسلمان ہوں گے. لیکن کیا کیا ہوگا؟ اب دین کو تبدیل کیا ہوگا, نئی نئی باتیں دین کے اندر لائی, کیوں بدعت کا معاملہ انبار لگایا ہوگا ان لوگوں نے, اور ان سے اللہ کے رسول برات کا اعلان کر دیں گے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, دوسری بات اب دیکھ لیجیے, میں حوالے بھی کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد, ایک تو اللہ کے رسول کی زندگی ہے 40 سالہ زندگی, آپ اس میں دیکھ لیجیے اللہ کے رسول ہمارے سامنے رہے ہیں, وہ تمام صحابہ ان کے ساتھ رہتے تھے. دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا کیسے طرز عمل تھا اور کیسے انہوں نے سارے کام کر کے دکھائے, اور اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد جو معاملہ ہوا وہ دیکھ لیجیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد لوگوں نے کیا طرز عمل پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ کے رسول کی نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی جو مکہ میں مدینہ میں گزرتی ہے, اس 23 سالہ زندگی 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہے. کسی شخص نے یہ کہا چلو اللہ کے رسول کا جشن میلاد مناتے ہیں, سالگرہ مناتے ہیں. آپ نے دیکھا تو بے عزتی کی انتہا کر دی گئی, انتہا درجے کی ضلالت کی انتہا کر دی گئی. ہم مسلمانوں نے کیا کہ کیک بنایا, اس کے اوپر محمد کا نام لکھا, محمد رسول اللہ, یا رسول اللہ لکھ کے پھر اس کو کاٹا, پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ کا جشن ہم منا رہے ہیں, عید منا رہے ہیں, اور ان کو ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں. آپ اندازہ کا اس سے ذرا بے عزتی کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کا نام کاٹا جائے, اور پھر وہی طرز عمل جو عیسائیوں کا تھا وہ ہم بھی اختیار کرنا شروع ہو گئے, اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں.
23 साल जिंदगी के अंदर एक बंदा बता दे, कोई बंदा बता दे एक शुबे के अंदर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाली हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके लिए अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे, जिनका पेशानी चूमा करते थे, जिससे कहते थे कि अब आयशा मेरे ये फातिमा जो है मेरे जिगर का टुकड़ा है। कभी उन्होंने मनाया यह दिन, अल्लाह के रसूल की वफात के बाद भी हो रही जिंदा, कभी मनाया नहीं मनाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु 12 साल उसके बाद रहे, खिलाफत में रहे, 12 साल में उनकी वफात हुई, 12 साल तक कोई भी जश्न मनाया नहीं मनाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 10 बार उनकी जिंदगी में ये दिन दोबारा आया अल्लाह के रसूल की वफात के बाद, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की वफात के बाद आया, उन्होंने भी नहीं मनाया। हजरत उस्मान 12 साल अपनी खिलाफत में रहे, नहीं मनाया। अली 5 दफा मनाया। अली जो है अल्लाह के रसूल के चहीते हैं, उनका बेटा भी है, दामाद भी है, और चचाजाद भाई भी है। किसको शक है अली के साथ जो अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह के रसूल के साथ अली की, किसी को शक है? नहीं है, लेकिन कोई दिन नहीं मनाया। आगे चलिए, हसन एक साल के लिए वो खलीफा रहे, कोई दिन नहीं मनाया। इमाम हनीफा अबू मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने 19 बार की जिंदगी में दिन आया, कोई दिन नहीं मनाया। आगे चलिए, अब तो बहुत मामला आगे देख लीजिए। वो जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम हैं, अहनाफ के मेहमान हैं, 47 साल उनकी जिंदगी में ये दिन आया, कोई एक दिन यूं नहीं मिलाया। उनके मानने वाले हैं ना, अपने आप कहते हैं हम हनफी हैं, पूछो अपने इमाम से, अगर मोहब्बत का ये तकाजा था इमाम हनीफा रहमतुल्लाह तुमने क्यों नहीं मनाया ये दिन? नहीं मनाया किसी ने। उसके बाद इमाम मालिक की जिंदगी के अंदर 68 मरतबा ये दिन आया, नहीं मनाया। शाफई के जमाने में 55 मरतबा आया, ये दिन नहीं मनाया। हम्बली के जमाने में, इमाम हम्बल के जमाने के अंदर 38 मरतबा ये दिन आया, नहीं मनाया। और एक और बात, पीराने पीर को पुकारने वालों, अपने आप को कहने वाले कि यार दस्तगीर मेरा हाथ पकड़, गुलाम अहमद जिलानी जिसको पीराने पीर कहते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर ये दिन 65 मरतबा आया, और ये कहते हैं कि हमारे वो मुजद्दिद हैं, और कहते हैं कि हम उनकी बात मानते हैं, वो हमारे पीर हैं, सबसे बड़े पीर, अल्लाह के रसूल की औलाद में से भी हैं, वो पीराने पीर भी कहलाते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर ये दिन 65 मरतबा आया, नहीं मनाया। उनकी बात कहते हो, जिनको पीराने पीर कहते हो, कहते हो उनके बगैर तो हमारी बख्शिश नहीं होगी। उनसे पूछो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि दीन के ऊपर सही तरीके से चलने वाले सिवाय अहले हदीस के और कोई नहीं है, ये उनका कहना है। कनियतुत तालिबीन किताब के अंदर आप पढ़ लीजिए, वो ये लिखते हैं कि अगर तुम समझते हो कि कोई बंदा अल्लाह के रसूल से करीब तरीन है, वो कौन है? कोई हनफी नहीं, कोई शाफी नहीं, कोई मालिकी नहीं। हालांकि वो खुद अपने आप को कहते हैं, लोग उनको मंसूब करते हैं, वो हम्बली नहीं थे, वो मुसलमान थे, सिर्फ अल्लाह के रसूल की बात मानने वाले थे। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो, बगैर शर्त के करो, यही वो लोग हैं जो नाजी लोग। आगे चलिए, सुल्तान बाहू देखे, बाबा शरीफ शबरगंज देखे, मोइनुद्दीन चिश्ती देखे, अली हजवेरी देखे, ये 207 मरतबा इन बड़े अकाबिर का, बरेलियों के बड़े बड़े अकाबिर हैं, इनकी जिंदगी देखो, कभी किसी ने नहीं मनाया। ये मनाया तो कब मनाया? ईरानियों के अंदर एक बादशाह उठा, एक बंदा उठा, उसे कहा जी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का तकाजा करना चाहिए। कैसे मनाना क्यों चाहिए? कि लोग मूसा का जश्न मनाते हैं, लोग ईसा का जश्न मनाते हैं। 25 दिसंबर क्या है? योम पैदाइश है ईसा अलैहिस्सलाम के नजदीक, वो कहते हैं जश्न मनाए, तो हम पीछे क्यों रहे? हम भी मनाएं। वो स्टार्ट कर लिया, और उसके बाद ये दुनिया के अंदर आपको पता है शैतान जिस काम के साथ होता है वो काम फैलता है, फिर एकदम पूरी दुनिया के अंदर फैल गया ये काम। लोग जश्न मनाना शुरू हो गए, और हर जगह के ऊपर लोग जश्न मनाए अल्लाह के रसूल का, और जश्न मनाते हुए सुबह निकलते हैं, कपड़े नहीं पहनते, अजीब अजीब ड्रामे करते। लेकिन इस तमाम दौरान पूरा दिन वो जो घूमते फिरते अपने आपको अजाब की खिदमत में डाला होता है। नमाज की किसको फिक्र है? वुजू कौन करता है? बस अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हमें ले जाएगी जन्नत के अंदर। कितना बड़ा मुहालता है, कितना बड़ा धोखा है, ये अपने आप को धोखा देते, और उसको देखने वाले और उससे ज्यादा गुनाहगार हैं। उनको देख के खड़े होते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल के जश्न हो रहा है, अल्लाह के रसूल का जुलूस निकल रहा है, हकीकी मानों में जुलूस निकाला जाता है। अल्लाह के रसूल, मैं कहा करता हूँ, उमूमन ये बात तकरार हो जाती है, अल्लाह के रसूल अगर आप तो आज तशरीफ ले जाए हमारे सामने, कहेंगे क्या कर रहे हैं ये मुसलमान? अल्लाह या रसूल आपका ये जुलूस मना रहे हैं, आपके लिए जश्न मना रहे हैं। वो क्या सोचेंगे? ये वो उम्मत है जिसको मैं छोड़कर गया था, ये वो उम्मत है जिसने नई नई चीजें पैदा की हैं, वो मेरे नाम के ऊपर खुराफात का एक मैदान गर्म कर दिया है। कदे कहेंगे मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, जाओ तुम दफा हो जाओ। आपके हज़रात भाइयों, ये तमाम चीजें हकीकत है, इससे कोई मफर नहीं है। हमें अल्लाह के रसूल, मैं क्या इस्तेमाल करता हूं, जिस शख्स के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के अलावा कोई चीज पाई जाती है, वो शख्स मुसलमान नहीं है, वो काफिर है पक्का। जिसके दिल के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं, और मोहब्बत भी कैसी? दिलो जान फदा कर दो उसके ऊपर, यह है मोहब्बत का तकाज़ा।
ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم جو نہیں مناتا وہ گستاخ ہے. تو بھائیو یہ فتویٰ پھر مجھ پہ اور آپ پہ نہیں لگتا کہ ہم اللہ کے رسول کو جشن نہیں مناتے. یہ فتویٰ ابو بکر پہ لگتا ہے, عمر پہ لگتا ہے, علی پہ لگتا ہے, طلحہ پہ لگتا ہے, زبیر پہ لگتا ہے, صحابہ شجرہ پہ لگتا ہے, اصحاب بدر پہ لگتا ہے, تمام صحابہ پہ لگتا ہے, تمام ائمۃ المجتہدین پہ لگتا ہے یہ فتویٰ کہ وہ تمام نعوذ باللہ گستاخ ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول کو جشن نہیں منایا اور نہ مناتے, لیکن جو نہ منائے فتوے لگ جاتے ہیں. چلو یہ بھی نکل گیا, یہ بھی گستاخ, یہ بھی گستاخ, یہ بھی گستاخ, اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا چلا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے بھائیوں, اس سلسلے کے اندر صحیح معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لو, اپنی زندگی میں جو کام خلاف شریعت ہے اس کو نکال دو. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور بہت کم وقت رہتا ہے, بہت ہی کم وقت, چند سیکنڈ بھی نہیں رہتے. حقیقت یہی ہے. کب ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. بے شک کوئی سمجھے کہ میں تو ابھی 25 سالہ جوان ہوں, ابھی تو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا کبھی نہ, میں تو جب قریب وقت آئے گا میں توبہ کر لوں گا. نہیں بھائی, ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے کسی کو, ایک لمحے کا کسی کو احساس نہیں کب اس کی موت آ جائے. یہ وقت ہے, غنیمت ہے, تم اپنے آپ کو درست کر لو, اللہ کے رسول سے محبت کے تقاضوں کو پورا کر کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو. اور یقیناً جو عمل کرے گا قیامت والے دن سرخرو ہو جائے گا, اور جو اس کے مخالف چلے گا گمراہی اور بدعت کے دلدل کے اندر وہ دھنستا چلا جائے گا. اللہ دعا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.